اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والثانی نحو انت تأتینا تحدثنا برفع تحدثنا وجوبا باتفاق النحویین واما قول العرب اتق اللہ امرؤ فهل خیرا یتب علیہ بالجزم الى آخر العبارہ۔ ہماری جو گفتگو ہے کس حوالے سے ہیں؟ حروف جازمہ کے بارے میں ہیں کہ فعل مضارع کو جزم دینے والے حروف کون کون سے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس حوالے سے ہماری گفتگو ہے۔ تو مصنف نے کہا فعل واحد کو جزم دینے والے جازم کیا ہے؟ 5 امور ہے، 5 چیزیں ایسی ہیں جن کے ذریعے سے فعل مضارع کو جزم دیا جاتا ہے۔ تو ان میں سے جو پہلا کیا ہے؟ طلب ہے۔ طلب سے مراد کیا ہے؟ ہم نے بیان کیا تھا ایسا لفظ جو امر پہ دلالت کرے، نہی پہ دلالت کرے، استفہام پہ دلالت کرے، یا اس کے علاوہ جو انواع طلب ہے، تمنی ہے، کیا ہے، باقی جتنے بھی ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ طلب کہا جاتا ہے۔ تو اس میں پہلی بات تو یہ تھی کہ طلب پر دلالت کرنے کے لیے امر، نہی، استفہام غیر ذالک اس پر دلالت کرنے والا لفظ ہو ایک، اس کے بعد فعل مضارع ہو 2، فا سے خالی ہو، فعل مضارع ہو لیکن فا سے خالی ہو، 2 شرط، اور تیسری شرط یہ ہے کہ اس فعل کے بعد آنے والا جو جزا ہے، آنے والا ہے اس فعل کے بعد آنے والا جو فعل ہے اس سے جزا کا قصد کرے، ٹھیک ہے؟ پہلے والا جو لفظ ہے جو امر پہ دلالت کرتے ہیں یا استفہام پہ دلالت کرتے ہیں گویا وہ شرط ہے، بعد میں آنے والا فعل مضارع سے جزا کا ہم قصد کریں، ٹھیک ہے؟ تو پھر اس صورت میں جو ہے نا ان 3 شرائط کے ساتھ وہ طلب فعل مضارع کو جزم دے گا۔ ان کے مثالیں اور باقی جو گفتگو ہے وہ گزر گئی ہے، ٹھیک ہے؟ پھر مصنف نے کل بیان یہ کیا تھا اگر خدا نخواستہ اس فعل سے پہلے طلب نہ ہو، ایک ایسا لفظ ہو لیکن وہ طلب پہ دلالت نہ کرتا ہو، مثلا انہوں نے کہا تھا کہ اس سے پہلے کیا ہے؟ نفی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اگر نہیں ہو تو طلب پہ دلالت کرتے ہیں، نفی خبر ہے، جملہ خبریہ ہے، ٹھیک ہے؟ یا اس سے پہلے یعنی خبر مثبت ہو، ہم نے کیا کہا تھا؟ نفی ہو، ٹھیک ہے؟ اگر اس سے پہلے خبر مثبت ہو، نفی نہ ہو، تو پھر اس صورت میں لم یجزم الفعل مضارع، فعل مضارع کو جزم نہیں دیا جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نہ طلب ہے ہاں، نہ یہاں پر جو ہے نا خبر کیا ہے، یعنی نفی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ خبر مثبت ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی خبر ہے لیکن خبر ہونے کا مطلب یعنی طلب نہیں ہے، طلب پر دلالت نہیں کر رہی ہے، تو پھر اس صورت میں فعل مضارع کو جزم نہیں دیا جائے گا۔ یعنی پہلے جو ہم نے شرط ذکر کی ہے وہ پوری نہیں ہے تو فعل مضارع کو جزم نہیں دیا جائے گا۔ تو کل ہم نے اول کہہ کر یعنی وہ فعل مضارع جس سے پہلے نفی نہ ہو، اس سے پہلے وہ عفواً یعنی طلب نہ ہو بلکہ نفی ہو۔ نفی کی مثال ہم نے ذکر کیا تھا، طلب نہیں ہے یعنی نفی ہے، اس کی ہم نے مثال ذکر کیا تھا۔ آج مصنف فرماتے ہیں وثانی سے مراد یعنی اگر اس سے پہلے، کس سے پہلے؟ ایک ایسا لفظ ہے فعل مضارع سے پہلے، یا ایک ایسا لفظ ہے جس سے پہلے دلالت کرنے والا فعل مضارع سے پہلے والا طلب نہ ہو بلکہ کیا ہو؟ خبر مثبت ہو، جملہ خبریہ ہو، جملہ انشائیہ اور طلب نہ ہو، اس کی مثال دیتے ہیں۔ وہاں پر بھی فعل مضارع کو جزم نہیں دیا جائے گا، کیوں؟ اس لیے کہ اس سے پہلے طلب ہے ہی نہیں ہے۔ ہم نے کہا تھا طلب ہو، امر نہیں یا استفہام کے معنی پہ دلالت کرے تو بعد معنی والے فعل مضارع کو جزم دے گا۔ ابھی یہاں پر کہتے ہیں کہ اس سے پہلے والا کیا ہے؟ ثانی سے مراد یعنی اس فعل مضارع سے پہلا کوئی طلب نہ ہو بلکہ خبر ہو، خبر مثبت ہو۔ جیسے مثال دیتے ہیں انت تأتینا تحدثنا، دیکھو یہاں پر تحدثنا فعل مضارع کو رفع دیا ہے۔ انت تأتینا، آپ میرے پاس آپ ہمارے پاس آ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ ہمارے پاس آ جائیں گے تو تحدثنا، بات کریں گے، ہم آپ سے کلام کریں گے، بات کریں گے۔ تو یہاں پر تحدثنا فعل مضارع کو جزم نہیں دیا ہے بلکہ یہاں پر فعل مضارع مرفوع ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس سے پہلے کوئی طلب نہیں ہے، نہ امر ہے، نہ نہی ہے، کچھ بھی نہیں ہے بلکہ یہ جملہ خبریہ ہے اور جملہ مثبت ہے، ٹھیک ہے؟ جملہ خبریہ ہے۔ اب خبر دے رہے ہیں بھائی آپ ہمارے پاس آ جائیں گے تو ہم بات کریں گے، ٹھیک ہے؟ آپ ہمارے پاس آ جائیں گے
وقت ہم بات کریں گے تو یہ خبر دے رہا ہے کہ یہاں پر کوئی جملے طلب انشاء وغیرہ یہاں پر نہیں ہے. تو فعل مضارع کو رفع دیا برفع تحدثنا، تحدثنا کو رفع دیا ہے، اور یہ رفع دینا وجوباً واجب ہے باتفاق النحویین، تمام نحوی اس بات پر متفق ہے. آگے مصنف فرماتے ہیں وَأَمَّا قَوْلُ الْعَرَبِ، اما عرب والوں کا قول، کہ ایک اور قول شاید مثال کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ اتق اللہ امرؤ فعل خیرا یثب علیہ. یہاں پر شاید مثال کس میں اتق اللہ، ٹھیک ہے، یہاں پر کس معنی میں ہے اتق اللہ؟ یہاں پر کیا ہے؟ فعل ماضی کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے. یہاں پر جو ہے نا اتق اللہ، اللہ سے ڈرتا تھا، امرؤ، ٹھیک ہے، لوگ اللہ سے ڈرتا تھا، تو فعل خیرن، تو وہ کیا کرتے تھے؟ ہاں، اللہ سے ڈرتا ہے تو پھر کیا ہے؟ اچھا فعل انجام دیں، یثب علیہ، اور اس کے اوپر اس کو ثواب دیا جائے گا. تو یہاں پر فعل مضارع کیا ہے؟ یثب ہے. یثب یہاں پر فعل مضارع کیا ہے؟ مجزوم ہے، ٹھیک ہے. تو ظاہراً یہاں پر اس سے پہلے کوئی طلب ہے نہیں ہے. اتقا فعل ماضی ہے، فعل فعل ماضی ہے. یہاں پر جزم کس بنا پر دیا؟ تو یہاں پر کہتے ہیں دیکھو فوجہہ، وجہ کیا ہے؟ ان اتق اللہ وفعل خیرن. یہ جو اتق اللہ اور فعل خیرن میں جو فعل اور اتق اللہ ہے، وَإِنْ كَانَ فِعْلَيْنِ مَاضِيَيْنِ، اگرچہ ظاہراً آپ کو لگ رہا ہے یہ فعل ماضی ہے، جملہ خبریہ ہے، ظاہرہما الخبر، دیکھو ظاہراً ان دونوں کا کیا ہے؟ خبر ہے، جملہ خبر ہے، کوئی طلب وغیرہ نہیں ہے. الا مگر ان المراد بہما الطلب، حقیقت میں دیکھا جائے تو ان دونوں کا مراد کیا ہے؟ طلب ہے. کیا مطلب؟ معنی خود بتا رہے، والمعنی اصل اور حقیقی معنی اس طرح سے ہیں. لیتق اللہ امرؤ ولیفعل خیرا، ٹھیک ہے. اللہ سے لوگ یعنی لیتق اللہ، لابد اللہ سے ڈرے، ٹھیک ہے، اور ولیفعل خیرن، اور خیر کا کام کریں. یہاں پر یفعل اور یتق اللہ امر ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر طلب ہے. حقیقت میں ظاہراً آپ کو اتق اللہ وفعل خیرن ہے، لیکن ظاہراً جملہ خبریہ لگ رہا ہے، لیکن حقیقت میں یہاں پر کیا ہے؟ طلب موجود ہے. لہٰذا یہاں پر یثب کو جو جزم دیا گیا ہے، آپ یہ نہ سمجھیں بھائی یہاں پر اس سے پہلے جملہ خبریہ ہے، طلب نہیں ہے، اس کے باوجود جزم دیا ہے، اور یہاں پر شرائط پوری نہ ہونے کے باوجود جزم دیا ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ یہاں پر جو ہے نا جملہ شرطیہ، یہاں پر جو ہے نا شرط پوری ہے، اور اتق اللہ اور فعل حقیقت میں لیتق اللہ لیفعل ہے، یہاں پر طلب موجود ہے، اس وجہ سے یہ سب کو جزم دیا گیا ہے. اسی طرح وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تعالیٰ، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی ہمارے سامنے موجود ہے. ظاہراً آپ کو لگ رہے ہیں کہ یہ جملہ خبریہ ہے، لیکن حقیقت میں جملہ خبریہ نہیں ہے، بلکہ یہ جملہ انشائیہ اور طلب موجود ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک فرمان ہے، هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. هَلْ أَدُلُّكُمْ، کیا میں تمہارے لیے یعنی رہنمائی کروں، عَلَىٰ تِجَارَةٍ، ایک ایسی تجارت کی طرف، تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، وہ تجارت تمہیں عذاب علیم سے نجات دے گی، ٹھیک ہے، وہ تجارت آپ کو نجات دے گی. یہ ہے، اس میں شاید مثال یہاں پر نہیں ہے. پھر آگے فرماتے تؤمنون باللہ، تم لوگ جو ہے نا اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، وتجاہدون فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، باموالکم وانفسکم، اپنے مال اور اپنے نفسوں کے ذریعے سے، ذالکم خیر لکم، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم لوگ جانتے ہو، ٹھیک ہے، جانتے ہو. پھر اس آگے فرماتے ہیں یغفر لکم، ٹھیک ہے، پھر اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بخش دے گا، ٹھیک ہے. تو یہاں شاید مثال کس میں ہے؟ یغفر میں ہے. دیکھو یغفر اصل میں یغفر فعل مضارع ہے، فعل مضارع مرفوع ہوتا ہے. بھئی یہاں پر فعل مضارع اس سے پہلے کچھ بھی یہاں پر ہمیں لگ تو ایسا رہا ہے اس فعل مضارع سے پہلے نہ طلب ہے، نہ کوئی حروف جازمہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے. یہ یغفر کو یہاں پر جزم کس نے دیا؟ یغفر مجزوم ہے نا، جزم کس نے دیا؟ تو یہاں پر کہتے ہیں، آگے خود بتا رہے، یہ جو تؤمنون و تجاہدون ہے نا، یہ تؤمنون اور تجاہدون، یہ جو پہلے والا یہ جو فعل ہے آپ کو ظاہراً فعل مضارع لگ رہا ہے، لیکن حقیقت میں یہ کیا ہے؟ طلب ہے. اصل میں کیا ہے؟ تؤمنون کا مطلب اصل میں آمنو، فعل امر ہے. اصل میں آمنو، اللہ کے اوپر ایمان لے آؤ، آمنو اللہ کے اوپر ایمان لے آؤ. وتجاہدو کا اصل مطلب کیا ہے؟ جاہدو، تم لوگ جو ہے نا اللہ کی راہ میں جہاد کرو. تو یہاں پر ظاہراً یہ تؤمنون و تجاہدون فعل مضارع لگ رہا ہے، آپ کو جملہ خبریہ لگ رہا ہے. حقیقت میں یہ جملہ خبریہ نہیں ہے، جملہ انشائیہ ہے، امر ہے. آمنوا باللہ، اللہ پر ایمان لے آؤ.
وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو، یہ ہے۔ تو یہاں پر جو ہے نا دیکھو فعل مضارع سے پہلے طلب ہے یا نہیں ہے؟ طلب ہے۔ طلب کا جزا کا بھی قصد کیا گیا یا نہیں کیا گیا؟ کیوں جزا کا بھی قصد کیا گیا؟ دیکھو جب تم اللہ کی راہ میں اللہ پر ایمان لے آتے ہیں تو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، تو اس کا جزا کیا ہے؟ یغفر لکم، اللہ تمہیں بخش دے گا، تو جزا کا بھی قصد کیا گیا ہے۔ تو یہاں پر اسی وجہ سے اس سے پہلے جملہ انشائیہ ہے۔ آگے فرماتے ہیں فجزم یغفر، یغفر کو یہاں پر جزم دیا ہے لأنہ جواب لقولہ تعالی، یہ یغفر جواب ہے، جزا ہے اس فرمان کا، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا۔ کون سا؟ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون، یہی والا نا، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون، یہ شرط ہے گویا، اور یغفر اس کے لیے جواب ہے۔ کیوں بھائی؟ تو کہتے ہیں ظاہراً تو یہ تؤمنون وتجاہدون یہاں پر جملے فعلیہ ہے، خبریہ ہے، یہاں پر کوئی جملہ انشائیہ نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں نا حقیقت میں لکونہ فی معنی، حقیقت میں یہ آیت اس طرح کے معنی میں ہے، یعنی کیا ہے یہاں پر تؤمنون کا مطلب اصل میں آمنو، وتجاہدون کا مطلب اصل میں جاہدو، آمنو وجاہدو فی سبیل اللہ مثلا، اس طرح سے ہے۔ تو یہاں پر حقیقت میں امر ہے، آمنو وجاہدو، امر کر رہا ہمارے لیے تھی، تم لوگ کیا ہے ایمان لے آؤ اور تم لوگ کیا کرو؟ جہاد کرو، ٹھیک ہے۔ ولیس جوابا للاستفہام، آگے بیان کرتے ہیں یہ استفہام کا جواب نہیں ہے۔ کون سا استفہام؟ هل ادلکم علی تجارت تنجیکم، یہ جو ادلکم علی تجارت تنجیکم، میں تمہارے لیے ایک ایسی تجارت کی رہنمائی نہ کروں جس سے تمہیں عذاب علیم سے نجات دے دیں، یہ یغفر لکم اس کے لیے جواب نہیں ہے، جواب بھی نہیں بنتا ہے نا۔ مثلا میں آپ سے یہ کہوں بھائی میں آپ کے لیے ایک ایسی تجارت کی رہنمائی کروں جس سے آپ کو جس تجارت کی بنا پر جو ہے نا آپ کو عذاب علیم سے نجات ملے گا، کیا آپ اس کو شرط قرار دے کے یغفر لکم اس کے لیے جزا فرض کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، معنی ہی درست نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا اسی وجہ سے کہتے ہیں یہ جو یغفر لکم جواب ہے تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ کے لیے، یہ جملہ شرطیہ ہے گویا آمنو وجاہدو ہے، اور یغفر لکم اس کے لیے جزا ہے، نہ کہ یہ یغفر لکم هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم کے لیے جزا ہے، اس کے لیے جزا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ولیس جوابا للاستفہام، اس استفہام کے لیے جواب نہیں ہے، یعنی هل ادلکم کے لیے جواب نہیں ہے۔ کیوں؟ لأن غفران الذنوب لا يتسبب عن نفس الدلالت، یہ جو یغفر لکم ہم آپ کی گناہوں کو بخش دیں گے، کیا یہ مسبب ہے؟ یعنی یہ اس سبب کے لیے جو هل ادلکم علی تجارت تنجیکم، یعنی هل ادلکم علی تجارت تنجیکم یہ سبب اور یہ یغفر لکم اس کے لیے مسبب واقع ہوتا ہو، کیا یہ درست ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کے لیے ایسی تجارت کی رہنمائی کریں گے جس سے آپ کو عذاب علیم سے نجات ملے گا، تو اس کا مسبب یغفر لکم ہے؟ نہیں ہے۔ لہٰذا اسی وجہ سے کہتے ہیں یہ غفران الذنوب، یغفر لکم گناہوں کا بخش دینا، یہ مسبب نہیں ہے کہ عن نفس الدلالہ یعنی هل ادلکم کے لیے، بل عن الایمان والجہاد، بلکہ جہاد اور ایمان کے لیے مسبب ہے۔ یعنی اگر آپ جہاد کریں گے اللہ کی راہ میں، یا آپ کیا کریں گے ایمان لے آئیں گے، تو یہ جہاد اور ایمان دونوں سبب بنے گا، اور اس کا مسبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے گا۔ لہٰذا یغفر لکم مسبب ہے ایمان اور جہاد سے، نہ کہ استفہام سے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں وَلَوْ لَمْ يَقْصِدْ بِالْفِعْلِ الْوَاقِعِ بَعْدَ الطَّلَبِ الْجَزَاءَ امْتَنَعَ جَزْمُهُ، یہاں تک تو ہماری بات اس میں تھا کہ اس فعل مضارع سے پہلے ایک طلب کا آنا شرط ہے، ایک ایسا فعل ہو جو طلب پہ دلالت کرے تو پھر فعل مضارع کو جزم دے گا، یہ کہا۔ ابھی دوسری شرط کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ساتھ ہم نے کہا تھا کہ طلب کے ذریعے سے فعل مضارع کو جزم دینے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ جو فعل شرط ہے نا، طلب ہے، طلب گویا شرط ہے، بعد میں آنے والا فعل مضارع اس کے لیے جزا کے طور پر قصد کریں، جزا کا قصد کریں تو فعل مضارع مجزوم ہوگا، فعل مضارع کو طلب کے ذریعے سے جزم دے گا۔ لیکن اگر وہ جزا کا قصد نہیں ہو سکتا ہے، جزا کا قصد کرنا درست نہ ہو، تو پھر اس طلب کے ذریعے سے فعل مضارع مجزوم نہیں ہوگا، ٹھیک ہے شیخ اشارہ جی۔ یعنی ہم نے کہا تھا کہ پہلے
وہ جو طلب ہے، امر ہے، نہیں ہے، جو بھی ہو گویا یہ جملہ شرطیہ ہے، اور بعد میں آنے والا فعل مضارع گویا اس کا جزا ہے۔ اگر آپ یہ اس کو شرط، اس کو جزا فرض کر سکتے ہیں، قصد کر سکتے ہیں، تو اس طلب کے ذریعے سے وہ فعل مضارع مجزوم ہوگا۔ اگر آپ اس کو یہ جو طلب وغیرہ ہے، امر، نہیں، نفی وغیرہ، اس کو اگر آپ جملہ شرطیہ فرض کر کے بعد میں آنے والا فعل مضارع جزا کے طور پر قصد نہیں کر سکتے ہیں، تو پھر وہ فعل مضارع مجزوم نہیں ہوگا۔ یہ شرط قرار دیا تھا۔ ابھی اس کا برعکس، یعنی اس شرط کے نقص کو بیان کر رہے ہیں کہ وَلَوْ لَمْ يَقْصِدْ بِالْفِعْلِ الْوَاقِعِ، اگر قصد نہیں کیا جا سکتا اس فعل کے ذریعے سے، کون سا فعل؟ جو الواقع بعد الطلب، جو طلب کے بعد آتے ہیں، یعنی امر، نہیں، نفی کے بعد آنے والا جو فعل مضارع، وہ فعل مضارع اگر آپ اس سے قصد نہیں کیا جا سکتا، کیا؟ الجزاء، امر، نہیں، نفی، طلب کے بعد آنے والے فعل مضارع سے اگر آپ جزا فرض نہیں کر سکتے ہیں، جزا کا قصد نہیں کر سکتے ہیں، تو امتنع جزمہ، اب اس صورت میں جو ہے نا اس طلب وغیرہ کے ذریعے سے وہ فعل مضارع مجزوم نہیں ہوگا، جزم دینا کیا ہو جائے گا؟ ممتنع ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شرط ہی پوری نہیں ہے۔ ہم نے کہا تھا وہ جزا کا قصد کرنا درست ہو تو جزم دے گا، یہاں پر کہتے ہیں جزا کا قصد کرنا درست نہیں ہو سکتا ہے، نہیں قصد کیا جا سکتا، تو پھر اس صورت میں امتنع جزم، جزم بھی ممتنع ہو جائے گا۔ کقولہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، خذ من اموالہم، ان کی اموال سے اخذ کرو، صدقتاً، صدقہ، تطہرہم، جو کیا کریں؟ ان کو پاک کریں، جو ان کو کیا کریں؟ پاک کریں۔ تو یہاں پر شاید مثال کس میں ہے؟ یہاں پر شاید مثال اس میں ہے، مصنف فرماتے ہیں یہاں پر تطہرہم ہے، تطہرہم یہاں پر کیا ہے؟ فعل مضارع ہے، مجزوم ہے یا نہیں ہے؟ مرفوع ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر دیکھو، یہاں پر طلب ہے، کیا ہے؟ خذ، طلب ہے یا نہیں ہے؟ اور اس کا آپ اس کو فعل شرط قرار دے دیں، یعنی ان کی اموال سے آپ اخذ کرو، یہ شرطیہ ہے۔ کیوں بھائی آپ اس کو اخذ کریں گے تو اس کا جزا کیا ہوگا؟ اس کا جزا یہ ہوگا کہ تطہرہم صدقتاً، ان کی اموال سے آپ صدقے کے طور پر چیز اٹھائیں گے تو وہ پاک ہو جائیں گے۔ مصنف فرماتے ہیں یہاں پر سب کچھ ٹھیک ہے، یہاں پر جو ہے نا فعل سے پہلے طلب بھی ہے، اور بعد میں آنے والا فعل مضارع قصد کے طور پر بھی ہم اخذ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہاں پر رفع پڑھا گیا ہے، یہاں پر رفع دیا گیا ہے۔ کیوں؟ آگے مصنف فرماتے ہیں فَتُطَهِّرُهُمْ، رفع دیا ہے، کیوں رفع دیا ہے؟ مصنف فرماتے ہیں پتہ نہیں، یہاں پر جو ہے نا قراء سبعہ نے، تمام قراء نے اتفاق کے ساتھ رفع دیا ہے، ورنہ ہم نے جو قاعدہ ذکر کیا گیا تھا اس قاعدے کے مطابق یہاں پر جزم آنا چاہیے تھا۔ یہاں پر سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود یہاں پر تطہرہم کو رفع دیا گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بھی اتفاق القراء، قراء نے سب جو ہے نا متفق ہو کے یہاں پر اس کو کیا دیا ہے؟ رفع دیا ہے، ورنہ قاعدے کے مطابق یہاں پر جزم آنا چاہیے تھا، فتطہرہم ہونا چاہیے تھا۔ آگے مصنف فرماتے ہیں وَإِنْ كَانَ مَسْبُوقًا بِالطَّلَب، دیکھو اگر یہ تطہرہم سے پہلے طلب موجود ہے، کون سا ہے طلب؟ خذ فعل امر ہے، طلب ہے، وہ خود بتا رہے ہیں، دیکھو خذ، اور لِكَوْنِهِ لَيْسَ مَقْصُودًا بِهِ مَعْنَى، اور یہاں پر کہتے ہیں کہ یہ جو لِكَوْنِهِ سے مراد ہے تطہرہم لیس مقصودا به معنی، انہوں نے شاید یہاں پر اس کو جزا کے طور پر قصد نہیں کیا گیا ہے، بلکہ یہاں پر کیا کیا گیا ہے؟ بلکہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر تطہرہم آپ جزا فرض کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پر انہوں نے اس کو جزا فرض نہیں کیا ہے، بلکہ ان تطہرہم کو کیا قرار دیا ہے؟ آگے بیان کرتے ہیں ان تاخذ منہم صدقتاً، یعنی خذ من اموالہم صدقتاً کا معنی کیا ہے؟ ان تاخذ منہم صدقتاً، اگر تم ان سے صدقہ اخذ کرو گے، تطہرہم، ٹھیک ہے، تطہرہم یہاں پر جزم دے سکتا ہے، تطہرہم تاکہ وہ ان کو پاک کرے، صدقہ ان کو پاک کرے، لیکن یہ درست ہے، یہ معنی یہاں پر کر سکتا ہے۔ اس طرح سے آپ تطہرہم، یعنی یہ پہلے کیا ہے؟ طلب بھی ہے، اور آپ یہاں پر بعد میں آنے والے فعل مضارع اس کے لیے جزا کے طور پر بھی اخذ کر سکتے ہیں، لیکن علماء نے یہ جزا والا معنی، یعنی قراء نے یہاں پر یہ جزا والا معنی قصد نہیں کیا ہے۔ وَإِنَّمَا أُرِيدُ، بلکہ یہاں پر اس آیت کے اندر انہوں نے صرف یہ ارادہ کیا گیا ہے، کیا؟ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صدقتاً، ان کی اموال سے صدقہ اخذ کرو، مطہرتاً، ٹھیک ہے،
مطہرتن، یہاں پر انہوں نے مطہرہ پڑھا ہے، ٹھیک ہے. کیوں بھائی ان کے اموال سے جو ہے نا آپ جو ہے نا صدقہ اخذ کرو. فتطہرہم، علماء نے یہاں پر رفع دیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ صفتاً لصدقۃ، اس کو صدقے کے لیے صفت بنایا ہے. یعنی خذ من اموالہم صدقۃ، ان کے اموال سے صدقہ اخذ کرو. کون سے صدقہ بھائی؟ جس کی صفت یہ ہے کہ فتطہرہم، وہ صدقہ جو ان کو کیا کرتا ہے؟ پاک کرتا ہے. تو یہاں پر صدقے کو انہوں نے صفت کے طور پر اخذ کیا ہے، یہاں پر صدقے کو جزا کے طور پر اخذ نہیں کیا. اگر جزا کے طور پر اخذ کرتا پہلے والے جو طلب کے لیے، تقریری صورت میں یہ مجزوم ہونا تھا. علماء نے یہاں پر جو ہے نا وہ صدقے کو صفت بنایا ہے، عفواً فتطہرہم کو صدقے کے لیے صفت بنایا ہے، نہ کہ اس کے لیے جزا بنایا ہے. جب صفت بنایا ہے تو صفت موصوف اعراب میں کیا ہوتا ہے؟ تابع ہوتا ہے نا. تو صدقتاً منصوب ہے، تو یہاں پر فتطہرہم انہوں نے جو ہے نا اس کے لیے صفت بنایا ہے. صدقتاً یعنی اصل میں کیا ہے؟ خذ من اموالہم صدقتاً مطہرتاً ہے. فتطہرہم کا مطلب مطہرہ ہے. مطہرہ یہاں پر انہوں نے منصوب لایا ہے تاکہ صفت کا عفواً صدقہ کا صفت بن جائے. ٹھیک ہے. وَلَوْ قُرِئَ بِالْجَزْمِ عَلَى مَعْنَى الْجَزَاءِ لَمْ يَمْتَنِعْ فِي الْقِيَاسِ. دیکھو مصنف فرماتے ہیں اگر آپ جزم کے ساتھ تطہرہم پڑھنا چاہتے ہیں، جزم کے ساتھ معنی جزا کو قصد کرتے ہیں، تو لم يمتنع فی القیاس، قاعدے کے مطابق یہاں پر کوئی ممتنع نہیں ہے. قاعدے سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ قواعد عربیہ کے مطابق. یہ جو ہم نے 3 شرط پہلے ذکر کیا ہے، اس شرط کے مطابق آپ اس کو جزم کے ساتھ بھی پڑھیں جزا کا قصد کر کے، تو اس میں بھی کوئی مشکل نہیں، یہاں پڑھ سکتے ہیں. کما قرئ قولہ تعالیٰ، جس طرح اللہ تعالیٰ کے اس قول میں بھی پڑھا گیا ہے. فہب لی من لدنک، تمہاری طرف سے مجھے دے دیں، ولین، کوئی ولی جو یرثنی، جو میرے کیا بن جائے؟ وارث بن جائے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر یرثنی، یرثو فعل مضارع کو یہاں پر کیا دیا ہے؟ رفع دیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دیکھو یہاں پر جو ہے نا یرثو فعل مضارع سے پہلے کیا ہے؟ کیا نام ہے؟ طلب ہے یا نہیں ہے؟ ہے. کیا؟ فحبلی، حبلی، حب. ٹھیک ہے. یہاں پر جو ہے نا یہاں پر طلب بھی ہے. ٹھیک ہے. طلب ہونے کے باوجود کیا یہ یرثنی اس کے لیے جزا قصد کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے. یہ بھی جزا بھی قصد کر سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ مجھے ایک جو ہے نا ولی عطا کریں جس کا یہ شرط ہو گیا. جزا کیا ہے؟ وہ میرے لیے وارث بن جائے. تو یہ جزا بھی قصد کر سکتے ہیں. اس کے باوجود یہاں پر یرثنی مرفوع پڑھا ہے. خود بتا رہے ہیں رفع کے ساتھ پڑھا ہے. علی جعل یرثنی، یرثنی سا کو ضمہ دیا ہے. کیوں؟ صفۃ لولیٰ، یہ ولی کے لیے کیا ہے؟ صفت ہے. وبالجزم علی جعلہ جزاء للامر، ہاں اگر آپ اس کو جزم بھی دیں تب بھی صحیح ہے. علی جعلہ جزاء، یہ جو یرثنی ہے اس کو آپ جزا قرار دیں. للامر، امر کے لیے. امر سے مراد فحبلی، حب کے لیے اگر آپ اس کو جزا قرار کر کے، جزا قصد کر کے جزم دینا چاہیں تب بھی درست ہے. وذالک بخلاف، یہ یہاں پر یہ دونوں درست ہے. یعنی اس آیت کے اندر آپ اس کو صفت قرار دے کے رفع بھی دے سکتے ہیں، یا آپ اس کو جزا کا قصد کر کے جزم بھی دے سکتے ہیں. درست ہے. بخلاف قولک، لیکن اس قول کے خلاف، اس میں آپ جو ہے نا جزم نہیں دے سکتا ہے. کون سا قول؟ جیسے کہ ائتنی، میرے پاس آؤ، ائتنی میرے پاس آؤ، برجل، ایک رجل یحب اللہ و رسولہ، جو اللہ اور اللہ کے رسول سے، اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے. تو فإنہ لا يجوز فیہ الجزم، اس میں جزم آپ نہیں کر سکتا ہے، جزم نہیں دے سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ لأنک لا تريد ان محبت الرجل للہ ولرسولہ مسببۃ علی الاتیان بہ. یہاں پر جو ہے نا آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ محبت رجل، اللہ اور اللہ کے رسول سے اس رجل کا محبت کرنا، ٹھیک ہے، رجل کا محبت کرنا اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے یہ مسبب ہے عن الاتیان بہ، کہ وہ تمہارے پاس آ جانا. عن الاتیان بہ، تم یعنی تمہارے پاس آنا. عن الاتیان بہ، اس کا آنا، اس کا آنا کیا بن جائے؟ اس کا آنا سبب ہو کس چیز کے لیے؟ محبت اور اللہ اور رسول کی محبت کے لیے. یعنی اس کا آنا سبب بن گیا، اور جب وہ آ جائیں گے تو وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں. بھائی اس کا آنا اللہ اور اللہ کے رسول کے سبب بننے اور محبت کرنے کے لیے سبب نہیں ہے. یہاں اس کے لیے آپ جزا کے طور پر قصد نہیں کر سکتے ہیں. یہ جو جزا کے طور پر قصد کرنا درست ہو کہا تھا نا ہم نے، یہ یہاں پر درست نہیں ہے. یعنی میرے پاس آ جاؤ
اس لیے کہ جب میرے پاس آ جائیں گے تو یہ بندہ اور اللہ کے رسول سے محبت کریں گے، یہاں پر جزا کا قصد نہیں کر سکتا ہے۔ کما تريد فی قولک، جس طرح اس قول میں بھی آپ ارادہ کر سکتے ہیں، ائتنی اکرم کا بالجزم، آپ یہاں پر جزم بھی دے سکتے ہیں، یہاں پر ائتنی بھائی آپ میرے پاس آ جاؤ، کریم کا میں تمہارا اکرام کروں گا، یہاں پر جزا کا قصد کر سکتے ہیں۔ بھائی دیکھو میں آپ سے کہتا ہوں بھائی آپ میرے پاس آ جاؤ تو میں آپ کا اکرام کروں گا، تو آپ کا میرے پاس آنا یہ شرط ہے اور میرا اکرام جزا ہے، یہ فرض کر سکتے ہیں۔ یہاں پر جزا فرض کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لہٰذا اس بنا پر یہاں پر آپ جزم دے سکتے ہیں۔ اس لیے وجہ سے اکرم کا فعل مضارع کو جزم دیا، کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا آنا سبب ہے اور میرا اکرام مسبب ہے، یہ درست ہے۔ آپ کا آنا شرط ہے، میرا اکرام جزا ہے، یہ فرض کر سکتے ہیں، یہ درست ہے۔ اسی وجہ سے یہاں پر شرائط پوری ہے، فعل مضارع کو کیا دیا ہے؟ جزم دیا ہے، بالجزم۔ کیوں؟ خود بتا رہے ہیں لأن الاکرام مسبب، اکرام آپ کا آنا کیا ہے؟ مسبب ہے عن الاتیان بہ، یعنی اتیان بہ کا مطلب آنے کے لیے، اکرام مسبب ہے، سبب کیا ہے؟ عن الاتیان، آپ کا آنا ہے، آپ کا آنا سبب ہے اور آپ کا اکرام مسبب ہے۔ وانما اردت، اگر صرف آپ کا ارادہ کرنا، ائتنی برجل، میرے پاس آ جاؤ رجل کے ساتھ جس کی صفات یہ ہیں جو اس صفات کے ساتھ ہو، جو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہو، ٹھیک ہے۔ پھر آگے مصنف فرماتے ہیں کہ وَعْلَمْ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْجَزْمُ فِي جَوَابِ النَّهِي إِلَّا بِشَرْطِ أَن يَصِحَّ تَقْدِيرُ شَرْطٍ فِي مَوْضِعِهِ مَقْرُونًا بِاللَّا النَّافِيَةِ مَعَ صِحَّةِ الْمَعْنَى۔ یہاں پر مصنف فرماتے ہیں دیکھو جواب نہیں سے مراد جو ہے نا لا تطلب، یہ جو لا ناہیہ ہے نا، لا ناہیہ نہیں والا، تو جواب نہیں بھی طلب ہے نا، ہم نے کہا طلب کے جواب میں آنے والے کو جزم دیا جاتا ہے، تو نہیں بھی طلب ہے، تو نہیں کے جواب کو جزم دینا درست نہیں ہے مگر چند شرائط کے ساتھ۔ پہلی شرط یہ ہے بشرط ان یصح تقدیر شرط فی موضعہ مقرونا، پہلی بات تو یہ ہے کہ شرط کی جگہ پر، ٹھیک ہے، نہیں کی جگہ پر شرط کو رکھنا درست ہو، نہیں کی جگہ پر شرط کو رکھنا کیا ہو؟ درست ہو۔ دیکھو ہمارے پاس ایک نہیں ہے، آپ اس نہیں کو ہٹا کے اس کی جگہ پر اگر شرط کو رکھ کر معنی درست ہوتا ہے تو سمجھو یہاں پر جو ہے نا جواب نہیں کیا ہو جائے گا؟ مجزوم ہوگا۔ لیکن اگر نہیں کو ہٹا کے اس کے جگہ پر شرط کو رکھنا درست نہ ہو تو پھر فعل مضارع مجزوم نہیں ہو سکتا ہے۔ لہٰذا پہلی بات تو یہ بشرط ان یصح تقدیر الشرط فی موضعہ سے مراد ہی کی زمین نہیں ہے، نہیں کے جگہ پر شرط کا تقدیر ہونا رکھنا درست ہوتا ہو، ٹھیک ہے۔ تقدیر الشرط وہی شرط کا رکھنا، مثلا وہ آ جائے گا نیچے مثال کے ذریعے سے، یعنی ان شرطیہ، مثلا آپ نفی کو ہٹا کے اس کی جگہ پر ان شرطیہ کو رکھنا درست ہو، یعنی اس ان شرطیہ کو لانے کی وجہ سے کوئی معنی میں گڑبڑ نہ ہوتا ہو، مثال کے ذریعے سے واضح ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ ایک شرط۔ دوسرا مقروناً بلا نافیتی، اور دوسرا جو ہے نا وہ جو جملہ شرطیہ ہے لا نافیہ کے ساتھ کیا ہو؟ ملا ہوا ہو، لا نافیہ بھی اس کے ساتھ قریب ہو، ان دونوں کے ساتھ مع صحت المعنی بھی درست ہو۔ دیکھو نہیں کو ہٹا کے اس کے جگہ پر شرط کو رکھیں اور اس شرط کے ساتھ لائے نافیہ کو بھی لائیں، ان دونوں کو ملانے کے بعد اگر معنی درست ہوتا ہے تو پھر اس صورت میں اس جواب نہیں کو جزم دینا درست ہے۔ اگر ان تمام تبدیلیوں کو لانے کے بعد اگر معنی درست نہیں ہوتا ہے تو جواب نہیں کو جزم دینا درست نہیں ہے۔ وذالک نحو قولک، اسی وجہ سے جیسا کہ یہ قول، جیسے کہ لا تکفر تدخل الجنہ، تم کفر اختیار نہ کرو تاکہ جنت میں داخل ہو جائے۔ دیکھو یہاں پر جو ہے نا لا نافی نہیں ہے یا نہیں ہے، لا تکفر نہیں ہے، اور تدخل فعل مضارع ہے، فعل مضارع مجزوم ہے، یہاں پر جو ہے نا التقاء ساکنین کی وجہ سے یہاں پر کیا ہے؟ کسرہ آیا ہے۔ تو یہاں پر یہاں پر آپ کیا کرتے ہیں؟ یہاں پر یہ بیان کرتے ہیں، دیکھو یہاں پر جو ہے نا ان کو یہاں لا سے پہلے آپ ان لے آئے، ان لا تکفر، ان کو لے کے ان شرطیہ کو ہم نے کہا تھا نا نہیں کی جگہ پر ان شرطیہ کو رکھنا بھی درست ہو، تو لا سے پہلے آپ کیا لے کے آئے؟ ان شرطیہ کو لے آئے نہیں کی جگہ پر، لا سے پہلے ان لا تکفر، لا کو ہٹا کر ہاں ٹھیک ہے، ہاں لا تک ان لا تکفر تدخل الجنہ، ٹھیک ہے۔
تو یہاں پر یہ معنی درست ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ درست ہوتا ہے نا؟ درست ہوتا ہے. تو اس وجہ سے یہاں پر کہتے ہیں کہ اس قسم کے فعل نہیں کے جواب میں آنے والے فعل مضارع مجزوم ہوگا. اسی وجہ سے کہتے ہیں ان لا تکفر تدخل الجنہ، تو پھر اس صورت میں تدخلی فعل مضارع مجزوم ہوگا. یہاں پر اگرچہ مجزوم نہیں ہے کیونکہ یہاں پر کیا ہے، التقاء ساکنین کی وجہ سے کسرہ دیا ہے. یہی کہنا چاہتے ہیں. دیکھو نحو جیسے لا تکفر تدخل الجنہ ایک مثال. دوسرا ولا تدن، تدن کا مطلب قریب، قریب نہ جاؤ من الاسد، اسد کے قریب نہ جاؤ کیونکہ تسلم، اگر اسد کے قریب نہیں جائیں گے تو آپ سلامت رہیں گے. تو ٹھیک ہے، تو لا تدن جو ہے نا تسلم فعل مضارع مجزوم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر سارے شرائط پوری ہے. فإنه لو قيل في موضعهما، اگر ان دونوں کی جگہ پر یعنی لا تکفر تدخل الجنہ لا تدن من الاسد تسلم، ان دونوں کی جگہ پر اگر ہم پڑھا جائے، ان شرطیہ کو لایا جائے اس کی جگہ پر ان لا تکفر تدخل الجنہ، اسی طرح وَإِن لَا تَدْنُ مِنَ الْأَسَدِ تَسْلَمْ. دیکھو صح، ان دونوں میں درست ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر کیا ہے، دونوں سے پہلے خود فعل شرط سے پہلے کیا ہے، عفواً یہاں پر ہم نے کیا کیا، ان شرطیہ کو لایا گیا. ٹھیک ہے، ان شرطیہ کو لایا گیا. اس کے ساتھ دونوں کے لا نافیہ بھی قریب ہے. ٹھیک ہے، اور لا نافیہ کو قریب لانے کے بعد ہم نے معنی کیا تو معنی بھی درست بنتا ہے. یعنی آپ کفر اختیار نہیں کریں گے تو جنت میں داخل ہوں گے، آپ اسد کے قریب نہیں جائیں گے تو آپ سلامت رہیں گے. معنی بھی درست ہے، سب کچھ ٹھیک ہے. تو پھر اس صورت میں صحا یہاں پر تسلم فعل مضارع بھی مجزوم ہوگا، اور اسی طرح تدخل اسی طرح فعل مضارع مجزوم ہوگا جیسے ہم دے سکتے ہیں. بخلاف لا تکفر تدخل النار، اس جملے کے خلاف اگر آپ یہاں پر بخلاف اس جملے کے خلاف اس میں دیکھو جنت کی جگہ پر نار کو لایا ہے. ایک جملہ اس طرح سے بنایا انہوں نے، لا تکفر، کفر اختیار نہ کرو. کیوں؟ اگر آپ کفر اختیار نہیں کریں گے تو تدخل النار، جہنم میں داخل ہو جائیں گے. یہ درست ہے؟ نہیں ہے. معنی درست نہیں بنتا ہے، معنی ہی درست نہیں ہے. اسی لیے انہوں نے کہا تھا، آپ دیکھیں یہاں پر ان لا تکفر، یہاں شرطیہ لے آئے، آپ ان کو لے کے آئے اور لا تکفر بھی ہے اور سب کچھ لا بھی درست ہے، لیکن اس کے باوجود ان لا تکفر تدخل النار معنی درست نہیں ہوتا ہے. اس وجہ سے یہاں پر فعل مضارع کو تدخلو پڑا ہے. دیکھو جزم نہیں دیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر شرائط پوری نہیں ہے، معنی درست نہیں ہو رہا ہے، اسی وجہ سے. اسی طرح لا تدنو من الاسد، اسد کے قریب نہ جاؤ اس لیے کہ یاکل کا وہ آپ کو کھا جائیں گے. اسد کے قریب نہ جاؤ، قریب نہ جانے کی وجہ کیا ہے، وہ آپ کو کھا جاتا ہے. یہ بھی درست نہیں ہے یا نہیں ہے؟ یعنی اسد کے قریب نہ جاؤ یعنی کھانے کے لیے قریب نہ جاؤ، بھائی بچنے کے لیے قریب نہیں جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی درست نہیں ہے. اسی کہتا ہے فَإِنَّهُ مُمْتَنِعٌ، یہاں پر اسی وجہ سے یأکل کا و تدخل فعل مضارع کو رفع دیا ہے، جزم نہیں دیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر معنی درست نہیں ہوتا ہے. لأنه لا يصح أن يقال، اس طرح کہنا درست نہیں ہے کہ ان لا تکفر تدخل النار، کہ کفر اختیار نہ کرو تاکہ تم جہنم میں داخل ہو جائیں. کفر اختیار نہ کرو، جہنم میں داخل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، اور جب آپ کفر اختیار نہیں کریں گے تو جہنم میں داخل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، اور اسی طرح آپ اسد کے قریب نہیں جائیں گے تو وہ آپ کو کھا جائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ دونوں درست نہیں ہے. ولہذا اسی بنا پر اجتمعت السبعۃ علی الرفع فی قولہ تعالی، اسی وجہ سے قراء سبعہ نے رفع کے ساتھ پڑھا ہے اس آیت کو. ولا تمنن تستکثر، احسان نہ جتلاؤ، اللہ کے اوپر احسان نہ جتلاؤ. اپنے اعمال بہت سمجھنے لگ جاتے ہیں. مثلا وہ کہتے ہیں میں نے اتنے زیادہ اعمال کیے ہیں اور اللہ کے اوپر منت چاہنا شروع کرتے ہیں، تو کہتے ہیں ولا تمنن، تم لوگ جو ہے نا کیا ہے منت اور احسان نہ جتلاؤ. تستکثروا، تاکہ جو ہے نا بہت کچھ سمجھنے لگ جائیں، یعنی میرے اعمال زیادہ ہے اور اس طرح کہ آپ بہت کچھ سمجھنے لگ جائیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی خود آگے بتا رہے ہیں. دیکھو لأنه لا يصح أن يقال، یہاں پر بھی ولا تمنن سے پہلے آپ ان شرطیہ کو لے آئے. وإن لا تمنن تستکثر، یہاں پر دیکھو اگر جو ہے نا تم جو ہے نا احسان نہیں جتلاؤ گے تاکہ اپنے تستکثر، تاکہ اپنے اعمال بہت سمجھنے لگ جائیں، یہ درست نہیں ہے. بھائی دیکھو ہم کہتے ہیں بھائی اگر آپ یعنی احسان نہیں جتلاؤ گے تاکہ کم پڑھ
اور اپنے اعمال بہت زیادہ سمجھنے لگ جائیں گے، یہ دونوں معنی درست نہیں ہے۔ یعنی احسان نہ جتلائیں اور اپنے اعمال کو کم سمجھیں، یہ صحیح درست ہے۔ آپ احسان نہ جتلائیں تاکہ اپنے اعمال بہت زیادہ سمجھنے لگ جائیں، تو یہ دونوں معنی درست نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ کہنا درست نہیں۔ اسی وجہ سے اسی طرح وَلَيْسَ هَذَا بِجَوَابٍ، اور یہ بھی جواب نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَإِنَّمَا هُوَ فِي مَوْضِعِ النَّصْبِ عَلَى الْحَالِ، تو پھر سوال یہ بھائی یہ تو وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ آپ نے جو ابھی یہاں پر جزم والا معنی کیا ہے، جملہ شرطیہ والا معنی درست نہیں ہے، تو پھر کیا ہے حقیقت میں؟ تو کہتے ہیں حقیقت میں یہ جو تستکثر ہے یہ حال کی جگہ پر ہے، یہ حال ہے۔ من الضمیر فی تمنن کے اندر ایک ضمیر ہے، اس ضمیر کے لیے یہ تستکثر حال ہے، ضمیر ذل حال ہے اور تستکثر اس کے لیے کیا ہے؟ حال ہے۔ خود بتا رہے ہیں ترجمہ کیسے کرنا۔ فَكَأَنَّهُ قِيلَ، گویا یہاں پر کہا جاتا ہے وَلَا تَمْنُن مستکثران، یعنی احسان نہ جتلاؤ اس حالت میں کہ اپنے آپ کو بڑے سمجھیں۔ آپ یہ سمجھیں کہ میں اتنی بڑی بہت سارے اعمال کی ہے، میری حالت یہ ہے، میں نے بہت زیادہ اعمال کی ہے، بس اس حالت میں آپ کیا کرنا شروع کریں؟ احسان جتلانا شروع کریں، یہ درست نہیں ہے۔ بس ومعنی الآیہ ان اللہ تعالیٰ نہا نبیہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو نہیں کیا ہے کہ ایہب شیئا وہو یطمع، کہ آپ ایک ایسی چیزوں کو اللہ کی راہ میں ہبہ کر دیں اور وہ یطمع، ایک چیز کو اللہ کی راہ میں ہبہ کرنے کے بعد یہ تمنا کریں کہ ایتعوذ، اللہ مجھے اس چیز کے من الموہوب، جس چیز کو میں نے ہبہ کیا ہے، آگے دیا ہے، اس کے مقابلے میں اللہ مجھے ایک ایسی چیز عطا کرے اکثر من الموہوب، جو میں نے جو چیز دیا ہے اس کی نسبت سے بہت زیادہ ہو۔ یہ درست نہیں ہے۔ مثلا کہتے ہیں دیکھو میں اگر آپ کو مثلا یا آپ مجھے مثلا میں آپ کو 10 روپیہ دیتا ہے اور ادھر سے میں آپ سے جو ہے نا اتنا توقع رہتا ہے کہ آپ سے مثلا 1 لاکھ واپس آنے کا توقع کریں، اللہ کہتا ہے یہ درست نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی آیت کے اندر یہ کہنا چاہتے ہیں بس فَإِنْ قُلْتَ، اگر آپ کے اوپر آپ سے سوال کیا جائے فَمَا تَصْنَعُ بِقِرَاءَةِ الْحَسَنِ الْبَصْرِي تَسْتَكْثِرُ، یہ تھا باقی علماء نے جو قرآن تستکثر پڑھا ہے، یہ تستکثر پڑھا ہے کس کے ساتھ؟ رفع کے ساتھ۔ یہاں پر یعنی وہ شرائط پوری نہیں ہے، یہاں پر جزا فرض نہیں کر سکتے ہیں۔ اب کوئی آگے کہتے ہیں بھائی ہمارے پاس ایک اور قاری ہے جس کا نام حسن بصری ہے، وہ بھی ایک قراء سبع میں سے ایک ہے، اس نے تو جزم پڑھا ہے اپنے قراءت کے اندر، وہاں پر آپ کیا کریں گے؟ آپ نے کہا یہاں پر جزم نہیں پڑھ سکتے ہیں، رفع پڑھیں پھر مضارع مرفوع ہوگا۔ یہاں پر حسن بصری ایک قاری ہے، اس نے تو جزم پڑھا ہے، تو کہتے ہیں قلت، ہم اس کے جواب میں کہیں گے یحتمل 3 وجوہ، حسن بصری نے اگر جزم دیا ہے تو 3 وجوہات ہو سکتے ہیں۔ احدها، ان میں سے پہلا یہ ہے کہ ان یکون بدلا من تمنن، تمنن یہ مبدل ہے اور یہ تستکثر اس کے لیے بدل ہے۔ دیکھو تمنن، دیکھو ولا تمنن، تمنن مجزوم ہے یا نہیں ہے؟ مجزوم ہے، تو یہ تستکثر اس کے لیے بدل ہے، تو بدل توابع میں سے ہے نا، تو بدل مبدل دونوں کا اعراب ایک آتا ہے۔ اسی وجہ سے شاید حسن بصری نے تستکثر کو تمنن کے لیے بدل بنایا ہے، تو جب تمنن مجزوم ہے تو اس کا بدل بھی مجزوم ہوگا، اس بنا پر اس نے کیا دیا ہے؟ جزم دیا ہے۔ یہ ایک طریقہ ہے۔ کأنہ قیل، مثلا گویا اس طرح سے کہتے ہیں لا تستکثر، ای لا ترى ما تعطیہ کثیرا، جو کچھ تو نے عطا کیا ہے آگے اس کو جو ہے نا کیا ہے کثیر نہ سمجھو۔ دوسرا ان یکون قدر الوقوف علیہ لکونہ رأس آیت، بھائی حسن بصری نے لا تستکثر کے اوپر وقف کیا ہے، وقف کرنے کی صورت میں کوئی بھی آیت جب آپ وقف کرتے ہیں تو آخر میں سکون ہی آتا ہے نا، آخر میں سکون ہی آتا ہے، تو اس وجہ سے یہ تستکثر کو اس نے اگر جزم دیا ہے تو کس بنا پر ہے؟ وقف کی بنا پر ہے۔ یہاں پر حقیقت میں فعل مضارع مجزوم ہونے کی بنا پر نہیں ہے، وقف کی بنا پر۔ وقف میں آپ جس آیت کے اندر جس آیت پر آپ وقف کرتے ہیں تو اس کے آخر میں مجزوم ہی آتا ہے، کیونکہ یہ رأس آیت ہے۔ فسکنہ، اور اس نے اس کو سکون دیا ہے، تستکثر کو سکون دیا ہے، کیوں؟ لأجل الوقف، وقف کی وجہ سے۔ ثم وصلہ بنیت الوقف، پھر اس نے آگے وقف کی نیت سے اس کو آگے توصیل کیا ہے۔ دیکھو الحمدللہ رب العالمین ہے نا، آخر میں نا نون کو کیا ہے پتہ ہے، لیکن جب آپ وقف کرتے ہیں تو الحمدللہ رب العالمین نون کو سکون دیتا ہے نا، کیوں؟ وقف کی وجہ سے۔ تو حسن بصری نے بھی ولا تمنن تستکثر کہہ کر جو ہے نا وہاں پر وقف کیا ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے جزم دیا ہے، نہ کہ شرائط پوری ہے اور فعل مضارع کو طلب کی وجہ سے جزم دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرا فرماتے ہیں والثالث ان یکون سکنہ لیناسب رؤوس الآئی
وہی فنذر فکبر فطہر فہجر. دوسرا یہاں پر جو ہے نا اگر حسن بصری نے یہاں پر اس کو کیا دیا ہے ساکن سکون دیا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے باقی آیت کی جو کیا ہے رؤوس آیت ہے باقی آیتوں کی جو آخری جو وزن ہے اس وزن کو برابر کرنے کے لیے اس نے یہاں پر اس کو سکون دیا ہے. دیکھو اسی سورے کو آپ دیکھیں تو اس سوروں کی آیت کی ایک آیت کے آخر میں فانذر ہے, دوسرے کے فکبر ہے, تیسرے میں فطہر ہے, چوتھی آیت میں فہجر ہے. تو باقی جتنے بھی آیت ہے اس میں ہر ایک کے آخر میں را کو سکون سکون, فانذر میں بھی سکون, فکبر میں بھی سکون, فطہر میں بھی سکون, فہجر میں بھی سکون, سب میں سکون ہے. تو اس آیت کو بھی اگر ہم سکون نہ دیں مثلا تستکثر کو سکون نہ تستکثروا پڑھیں گے تو یہ ہر آیت کے آخری جو وزن ہے وہ برابر نہیں ہوتا ہے. لہٰذا شاید اس نے جو سکون دیا ہے تو آیت کی جو رؤوس ہے ان کو برابر کرنے کے لیے شاید اس نے جزم دیا ہوگا. لہٰذا حقیقت میں یہاں پر شرائط پوری ہے, طلب ہے, جزا کا قصد کیا ہے, معنی بھی درست ہے اور فعل مضارع تستکثروا مجزوم ہوا ہے. اس وجہ سے حسن بصری نے جزم دیا ہو ایسا نہیں ہے, بلکہ یہ تین وجوہات کی بنا پر شاید اس نے جزم دیا ہوگا. الثانی لم, اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں. دوسرا جو فعل مضارع کو جزم دینے والے حروف میں سے دوسرا لم ہے. پہلا ختم ہو گیا, پہلا کیا تھا طلب تھا. طلب کے بارے میں جتنے بھی گفتگو اور شقیں تھے ہم نے بیان کیا, ٹھیک ہے. دوسرا فعل مضارع کو جزم دینے والے کیا ہے لم ہے. مما یجزم فعلا واحدا, ایک ہی فعل کو جزم دینے والے حروف میں سے ایک حرف کیا ہے لم ہے. وهو حرف ينفي المضارع ويقلبه ماضيا, یہ ایک حرف ہے جو فعل مضارع کو جزم ینفی المضارع, فعل مضارع کو نفی میں تبدیل کرتا ہے. لم یضرب, ٹھیک ہے, وہ نہیں مارے گا, فعل مضارع کو نفی کے معنی میں تبدیل کر دیتا ہے. اور وہ یقلبہ ماضیاً, اور فعل مضارع ماضی میں تبدیل کر دیتا ہے, ٹھیک ہے. کہ قول کا آپ کے یہ قول میں جیسے لم یقم, وہ نہیں, وہ کھڑا نہیں تھا, ماضی کا معنی کرے گا نا. یہاں پر جو ہے نا آپ مضارع کا معنی نہیں دے گا, وہ کھڑا نہیں تھا. لم یقعد, وہ بیٹھا نہیں تھا, ٹھیک ہے. اس طرح سے معنی کرنا. وہ کہ قوله تعالیٰ, اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان لم یلد ولم یولد. دیکھو یہاں پر یلد اور یولد دونوں مجزوم ہے یا نہیں ہے, کس بنا پر ہے, اسی لم جازمہ کی بنا پر ہے, ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ جو ہماری جو گفتگو ہے باقی جو لم اور باقی جتنے ہیں انشاءاللہ ہم اس کو بعد میں بیان کریں گے. آج کی ہماری جو گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ فعل طلب, حروف جازمہ میں سے ایک کیا ہے طلب ہے جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں. اس کے لیے شرط کیا بیان کیا تھا ہم نے, تقریباً 3 شرط بیان کیا تھا کہ اس فعل سے پہلے طلب ہو, امر نہیں نفی استفہام ایک, اور دوسرا یہ یہاں تھا کہ وہ فاعل سے خالی ہو. فاعل سے خالی ہو یہ بھی اسی اول کی شرط کے اول میں سے. دوسرا یہ تھا اس سے جزا کا قصد کریں, اور تیسرا کون سا تھا, ہاں وہ فاعل سے خالی ہو, فاعل والی ایک شرط ہے, فاعل سے خالی ہو. یہ 3 شرط بیان کیا تھا. پھر اس کے بعد مصنف نے بعد میں کہا اگر فعل مضارع سے پہلے طلب نہ ہو, جملہ خبریہ ہو, ہاں طلب نہ ہو یا نفی نہ ہو یا جزا کا قصد نہیں کیا جا سکتا ہے تو پھر اس صورت میں فعل مضارع مجزوم نہیں ہوگا. باقی جو ذیلی گفتگو ہم نے بیان کر دیا, باقی گفتگو انشاءاللہ لما کے بارے میں آ جائے گا, وہ انشاءاللہ کل ہم بیان کریں گے. وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آل محمد.